اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اس بادشاہ کا تذکرہ ہے جس کو دقیانوس کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کا یوں سمجھیں کہ کافر بادشاہ تھا جو کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی حدود سلطنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرے۔ اور یہ نوجوان جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں یہ اشراف کے بچے تھے، اشرافیہ کے بچے تھے، یعنی یہ کوئی معمولی لوگوں کے بچے نہیں تھے بلکہ اہم ترین لوگوں کے بچے تھے۔ اور یہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ کہتے ہیں اس نوجوان کو جس کی جوانی یعنی کچے پن سے پکے پن میں داخل، پختہ جوانی یعنی مکمل جوان جب ہو جائے، شعور پختہ ہو جائے، جسم مضبوط ہو جائے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب اپنے مملکت کے لوگوں کو دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے بادشاہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اگر وہ پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اس پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو نہیں کریں گے۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ از اول فتیہ، یہ نوجوان جو تھے انہوں نے ماوا یہاں سے نکلا ہوا، انہوں نے پناہ لے لی۔ کہاں پناہ لے لی ان نوجوانوں نے؟ الی الکہف، غار میں پناہ لے لی۔ لیکن غار میں پناہ لینے سے پہلے انہوں نے ایک دعا کی۔ فقالو، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے اس بادشاہ سے لڑنے بھیڑنے کی، نہ اس معاشرے کا مقابلہ کرنے کی۔ اپنی جناب سے ہمیں طاقت، اور رحمت کے لفظ میں استقامت بھی آ جاتی ہے، رحمت کے لفظ میں بھلائی بھی آ جاتی ہے، رحمت کے لفظ میں کامیابی بھی آ جاتی ہے، رحمت کے لفظ میں دشمنوں سے تحفظ بھی آ جاتا ہے، مشکل حالات کا حل۔ رحمت کا ایسا لفظ ہے میرے بھائیوں، جس کو اللہ اپنی رحمت عطا کر دے اس کو سمجھے کہ سب کچھ عطا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ بڑے سیانے تھے یہ نوجوان، انہوں نے وہ چیز مانگی جس میں ساری چیزیں شامل تھیں۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہم روز دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کبھی کبھی سوچتے بھی ہیں یار ایک عرصہ ہو گیا ہے میں تو دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، فٹ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب انسان بچا بچا کے رکھتا ہے، کچھ دیا کچھ نہ دیا، نیم دلی سے، بے دلی سے، اب دیکھیں ایک طرف بالکل جان کا خطرہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس وقت ان نوجوانوں نے دعا مانگی اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور دعا کس طرح قبول ہوئی کہ اس طرح کی دعا تو کسی کی بھی قبول نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سلائے رکھا جس طرح بچہ اپنی ماں کی آغوش میں سوتا ہے۔ سوتے سوتے ان کے رزق کا اہتمام بھی ہوتا رہا، ان کے پانی کا اہتمام بھی ہوتا رہا، ان کے آرام کا ہوتے رہے، اور 3 صدیوں کے بعد وہ جاگے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بات عقل میں نہیں سماتی، بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہے ہی ایسی کہ جب کسی کے اوپر نازل ہوتی ہے بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔
لوگ بدر کے میدان میں بھی بڑے پریشان ہوئے تھے اور آج تک پریشان ہیں کہ یہ 313 جو تھے انہوں نے 1000 کا کیسے مقابلہ کر لیا. لیکن کے پہاڑوں میں بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ایک سپر طاقت اتنے سال تک اپنا سر ٹکراتی رہی اور پھر اس کو کیا ملا. اور لوگ آج بھی پریشان ہیں کہ 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، 79 لوگوں نے ان کا مقابلہ کر کے دکھایا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. مرنا تو ہے یار، لوگ گھروں میں بھی مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں مر جاتی ہیں، روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں. مرنا تو ہے. اگر شہادت کے راستے سے وہ اپنی عزت اور اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی بنا جائے تو یہ کوئی کم نعمت ہے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے. یہ دور شہادت اور ہجرت کے سعادتوں سے محروم دور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور سعادت اور اس طرح کی قربانیاں دینا ان کے حصے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. تو دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں جب اپنا سب کچھ انسان، اپنے بچے، اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے یار دوست، اپنی قبریں، سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکل کھڑا ہو. پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہ کرے تو آ کر پکڑ لینا. جب ہم بچا کے رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ بھی پھر اسی حساب سے دیتا ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا ربنا من عندک من لدنک. من لدنک یہ لفظ بڑے اہم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا آپ سکھلا دیں کہ میری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بس وہ کچھ ہی ثابت ہو. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا سکھلائی، اس دعا کے آخری لفظ جو تھے وہ مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ابوبکر مگر رب اغفر لی من لدنک مغفرہ من عندک مغفرہ، میں اللہ اپنے جواب سے مجھے مغفرت عطا فرما. من لدنک من عندک یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بندے سے ظاہر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی جناب سے یا اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، اور اپنے جناب سے ہمیں وحی لنا من امرنا رشدا. حیت کا لفظ جہاں سے نکلا ہے یہ مہیا کرنا، یعنی بنا دے ہمارے لیے، فراہم کر دے ہمارے لیے، مہیا کر دے ہمارے لیے. من امرنا ہمارے اس معاملے میں، یہ جملہ معاملات میں، رشدا کوئی سیدھا راستہ نکال لے. ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ایک زمانہ مخالف ہے اور ایک جہان جو ہے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وقت کا بادشاہ ان کا نمائندہ ہے. اس نے کھلے لفظوں میں تڑی لگا دی ہے کہ اتنے دن تک تم ایمان لے آؤ اور ملت میں واپس لوٹ آؤ، اور یہ اجنبی باتیں اور غریب باتیں ہمارے سامنے نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں پناہ لیں، کس کے پاس جائیں، کس سے مدد طلب کریں. ہم تو بس آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مشکل سے کوئی راستہ نکال دے. پھر اللہ پاک جب راستے نکالتا ہے تو اس کہانی میں بڑا سبق ہے. پھر راستے اس طرح نکالتا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ 3 صدیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے کتے کو بھی سلا دیا. آج قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں تو کتے کا بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیک لوگوں کے ساتھ اگر کتے بھی شامل ہو جائیں تو ان کے ذکر کو بھی دوام ملتا ہے، ان کے ذکر کو بھی بلندی عطا ہوتی ہے. جہاں اصحاب کاف کا تذکرہ آتا ہے ان کے کتے کا بھی ساتھ تذکرہ آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرما، دنیا و آخرت کے ہر قسم کی ہزیمت، نقصان اور شرمندگی سے محفوظ فرما. اللہ جملہ معاملات میں اپنے جناب سے رحمت نصیب فرما، ہدایت عطا فرما. اللہ تعالی اپنے جناب سے مغفرت نصیب فرما.
اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین جو اس جہان سے گزر چکے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ان کو نیک بنا، ان کو صالح بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس قرآن کا استاد یا شاگرد بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔